السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہفتہ ہے 13 فروری سن 2021۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ایک نئی سمت میں ہمیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں امریکنز تھوڑا سا سعودی عرب کو ٹائٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ٹلٹ ان کا اس وقت یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو دوبارہ وہ اپنی نیوکلیئر ڈیل میں لے آئیں، اور اس کا مقصد ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو چائنا اور ایران کے درمیان جو کلوز ایسوسیشن ہے اس کو بھی امریکنز کوشش کر رہے ہیں انڈائریکٹلی اس طرح کے اقدامات کر کے کہ ایران جو ہے اس وقت بالکل امریکہ سے ویسٹ سے مایوس ہو کر چائنا کی طرف چلا گیا، تو ایک تھوڑا سا کوئی پالیسی میں اتنی لچک پیدا کریں کہ ایرانینز جو مکمل طور پر اپنا جو وزن چائنا کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں اس کو وہ روک سکیں۔ اور بالکل اسی طرح پاکستان کے حوالے سے بھی گفتگو یا جو کوششیں امریکہ کی چل رہی ہیں کہ کوئی ایسا کوئی تھوڑا سا ایک مینیپولیشن کرنے کے لیے روم دی جائے کہ جس میں پاکستان کو یہ امریکہ تاثر دے سکے کہ پاکستان کی بھی اہمیت ہے، اور پاکستان مکمل طور پر جو اس وقت چائنا کی طرف دیکھ رہا ہے اس کو تھوڑا وہ کنٹین کرے۔ تو اس میں ابھی جو سب سے بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو حوثی قبائل ہیں یمن کے، ان کی ایک تنظیم ہے انصار اللہ، اس کو ڈیزگنیٹ کر دیا تھا ٹیررسٹ آرگنائزیشن امریکہ نے۔ اب اس کا جو سٹیٹس تھا وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن والا وہ ختم کر دیا۔ یہ امریکہ نے رات اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ جو حوثی قبائل کی جو تنظیم ہے انصار اللہ، اس کی اب وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ آ جا سکیں گے، اس کے اکاؤنٹس بھی ریلیز ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یمن میں ہیومن رائٹس کا ایک بڑا ایشو ہو گیا، تو اس لیے ہم ان کو یہ اجازت دے رہے ہیں۔ 3 ان کے جو لیڈر ہیں عبد الخالق ہوتھی، عبد البدر ہوتھی اور ایک اور، ان پر ابھی تک سینکشنز ہیں، لیکن تنظیم پر اٹ سیلف جو آرگنائزیشن ہے اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ 2 دن پہلے سعودی عرب کے ایک ایئرپورٹ پر بڑا حملہ ہوا، ابا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے ان کا، اور وہاں پر ایک ایئر کرافٹ جو تھا، ایک جو جہاز تھا، اس کو بھی نقصان پہنچا۔ اس کے بعد امریکہ کے سیکریٹری ٹونی بلنکن نے سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بھی گفتگو کی، ان سے ٹیلی فون پر اظہار افسوس کیا، اور یہ کہا کہ جو سعودی عرب کا دفاع ہے وہ امریکہ کے سامنے ہے، اور بہت زیادہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور اس میں جو ریڈ آؤٹ آیا اس میں یہ کہا گیا کہ ریجن میں سیکیورٹی جو ہے اس کی بڑی بڑی اہمیت ہے اور اس کو ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ایک دن کے بعد ہی جو حوثی قبائل ہیں ان کی جو تنظیم ہے انصار اللہ، اس کو نان ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دینا، اٹ شوز کہ امریکہ جو ہے وہ اب بالکل تبدیل اپنی پالیسی کر رہا ہے، اور جو ٹرمپ کی پالیسی تھی کہ چائنا کے ساتھ بالکل ایک ہیڈ آن کر لیا تھا، اور اس ہیڈ آن میں آ کے انہوں نے چائنا کو جب آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ اس خطے میں اگر آپ دیکھیں تو ایران بھی چائنا کے ساتھ چلا گیا مکمل طور پہ، اور پاکستان تو سی پیک میں ہے ہی ہے، اور پاکستان کے لیے بھی آپشن امریکہ نے نہیں کوئی چھوڑی، لیکن اب اس کو وہ ریورس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو ہمیں جو ذرائع بتاتے ہیں، جو میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی، ٹونی بلنکن نے بالکل کوئی اس بات کا اندیا نہیں دیا سعودی وزیر خارجہ سے بات کرتے ہوئے کہ وہ جو تنظیم ہے انصار اللہ، اس کی وہ جو ٹیررسٹ ڈیزگنیشن ہے اس کو وہ ختم کرنے والے ہیں۔ سعودی عرب کی حمایت کا تو یقین ضرور دلایا۔ اب یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا۔ پاکستان میں بھی بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے 5-7 دنوں میں یہ بات کہنا شروع کر دی ہے کہ پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ جو سی پیک ہے، چائنا کے ساتھ جو ہمارا ایک جو الائنس ہے اس کو ہم بالکل اندھا دھند اور آنکھیں بند کر کے ہر چیز جو ہے وہ چائنا کے ساتھ نہ شروع کر دیں، کیونکہ چائنا کی جو پالیسی ہے وہ ان کے اپنے ملک کے مطابق ہے، اور اس لیے اس میں بڑی ایک پرابلم ہو سکتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر جو چیزیں پاکستان میں بھی اس وقت چل رہی ہیں، یہی امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سوچ آئے جس میں یہ کہا جائے کہ
ابھی بھی بڑی مینیپولیشن اور مینوورنگ کی بڑی اچھی روم موجود ہے، گنجائش موجود ہے، اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہونے کا بھی بڑا امکان ہے اور ہم ان سے تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ ایکچولی عملی طور پر میں پہلے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ ہونا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ جو کچھ یہ کر رہا ہے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، اور یہاں پر اس خطے میں ان کا جو بڑا پارٹنر ہے وہ انڈیا ہے، اس کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور پھر جو ان کے الائز ہیں وہ مڈل ایسٹ میں سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، وہ بھی انڈیا کے ساتھ اسی لیے مل گئے ہیں، بہت زیادہ کلوز ٹائز ان کی ہیں کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے۔ اب یہ جو ایک لالی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پاکستان کے اندر بہت سے اسکالر یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات سیکیورٹی کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے اور اکنامک جو ٹائز ہیں اس پر ہونے چاہیے، اور جو تعلقات اس سے پاکستان بہتری کر سکتا ہے اور اقتصادی طور پر تعلقات رکھ سکتا ہے امریکہ کے ساتھ۔ یہ ایک خام خیالی ہے۔ امریکہ کا پاکستان میں کوئی اکنامک انٹرسٹ نہیں، انڈیا بڑی منڈی ہے، اس کے پاس وہ موجود ہے، یہاں پر وہ صرف چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ سی پیک میں آپ امریکہ کو شریک کر لیں، سی پیک جو ہے چائنا کے پریزیڈنٹ شی کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ ان کا پوری دنیا کا ایک بڑا وہ کمپوننٹ ہے اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، پاکستان اس کا ایک حصہ ہے۔ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ الائنس کے حوالے سے خوفزدہ بھی ہے، چاہتا بھی نہیں ہے، تو وہ جو لالی پاپ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اقتصادی بنیادوں پر امریکہ کے تعلقات ہو سکتے ہیں، یہ خام خیالی ہے، یہ ایک جھوٹ ہے جو پاکستان کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ میں آپ کو اس کا حوالہ اس طرح سے دیتا ہوں کہ امریکہ کی اتنی اسٹرانگ لابی موجود ہے پاکستان کے اندر کہ بہت سارے جو دوسرے ممالک ہیں جو پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے رشیا ہے، صدر پوٹن جو ہیں وہ کئی دفعہ پاکستان کو بہت ساری آفرز بھی کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کا دورہ اس لیے نہیں کیا کہ یہاں پر امریکی لابی اتنی اسٹرانگ ہے۔ رشین ڈپلومیٹ سے کہتے ہیں کہ اگر پوٹن یہاں پر آئیں گے تو ابھی اسلام آباد کے اندر اتنا زیادہ امریکن انفلوئنس ہے کہ رشیا کے ساتھ پاکستان کے کوئی میننگ فل تعلقات نہیں بن سکتے۔ اگر میننگ فل تعلقات بننے کا جب بھی کوئی امکان ہوا تو پوٹن فوری طور پر پاکستان آ جائیں گے، کیونکہ رشیا کے اندر ایک ایپیٹائٹ ہے، وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ جو امریکن انفلوئنس ہے، اب جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جو بائیڈن نے وہاں پر انہوں نے یہ جو کچھ ایکشن لیے ہیں، یہ پہلے جیسے وائٹ ہاؤس نے یہ کہہ دیا کہ اس میں جو الفاظ استعمال کیے اس سے یہ تاثر آیا کہ شاید کشمیر کے حوالے سے پالیسی تبدیل ہو گئی ہے۔ پھر ایک امریکن صحافی سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں سوال کرا کے یہ کہا کہ نہیں، ہماری یہ پالیسی ابھی تک موجود ہے۔ پاکستان کو ایک میسج دینا اس کا مقصد تھا۔ اور اب پاکستان کے اندر بہت سارے، میں اس پہ پورا ایک ڈیٹیلڈ آپ کو ویلاگ کروں گا، بہت سارے انٹلیکچوئلز ہیں، بہت سارے فلاسفرز ہیں، بڑے تھنک ٹینک سو کالڈ انہوں نے بنائے ہیں، جس میں وہ ایک تاثر دینے کی یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا سکتا ہے، اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ سیکیورٹی پیراڈائم کے علاوہ بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ ریجن میں جو اقتصادی ان کے جو ریلیشن شپ ہیں، جہاں پر امریکن انویسٹمنٹ جا رہی ہے، جہاں پر امریکن کمپنیز کو بھیجا جا رہا ہے، وہ انڈیا ہے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے بھارت اور امریکہ کی، اس کو ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں تسلیم کرتے ہیں، اور ان کا بڑا مقصد جو ہے وہ چائنا کی کنٹینمنٹ ہے، پاکستان کی ترقی یا پاکستان کے ساتھ تعلقات اقتصادی امریکہ کی ترجیحات میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ جو انڈیا کے ساتھ جو اس کی بیٹ ہے اس کو وہ خراب نہیں کر سکتا۔ ایران کو روکنے کے لیے، ایران کو کس چیز سے روکنے کے لیے کہ وہ جو مکمل طور پہ چائنا کی گود میں چلا گیا، اس کو واپس لانے کے لیے، اپنے فولڈ میں نیوکلیئر ڈیل میں واپس لانے کے لیے بڑی ایک چال چلی ہے۔ ایک حوثی قبائل کو جو ہے نا وہاں پر نان ٹیررسٹ ان کی تنظیم کو ایک کو قرار دیا ہے، اور ایران کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ وی آر اوپن ٹو ڈائلاگ۔ لیکن جو ابھی واقعات ہوئے ہیں، جس میں میں نے اپنا جو پچھلا ویلاگ بھی کیا تھا وہ بھی اسی کا حصہ تھا، کہ اب اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں، یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارا محسن فخری زاد کو
زادے کو، اور امریکہ اس میں شامل نہیں تھا، جو میرا پچھلا ویلاگ تھا۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایران کو یہ ایک بتانے کی کوشش کی جا رہی ہیں پبلک ڈپلومیسی ڈومین میں کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے لیے اب اس کی پالیسی تبدیل ہو چکی ہے اور وہ سوچے تھوڑا سا ایران امریکہ کی طرف واپس جائے۔ یہ جو اقدامات ہیں، یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، امریکہ یہ کر رہا ہے، اور جہاں جہاں امریکہ کے لوگ، ان کے لیے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہ اس کو پالیسی میں انکارپوریٹ کر کے ہر جگہ پر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اب تعلقات کی ایک نئی گنجائش نکل رہی ہے اور تعلقات بہتر بنائے جا سکتے ہیں۔ لیکن دوستو ساتھیو، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ چائنا کو اس خطے میں کنٹین کیا جا سکے، اور پاکستان میں اس کا ہمیں ایک اثر نظر آتا ہے، کوئی یہ تسلیم کرے یا نہ کرے۔ انہوں نے اس پروسیس کو، جو پرو امریکن لابی ہے، سلو کیا ہے۔ پریزیڈنٹ شی پنگ کا جو پاکستان کا دورہ تھا وہ بہت پہلے ہو جانا تھا، لیکن اس کو کرونا کی بنیاد بتا رہے ہیں پاکستانی بھی اور چائنیز بھی، لیکن در حقیقت یہ جو ساری کوششیں اور یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ سب ڈیلے ہو رہا ہے، اور اب لیٹس سی کہ کس طرح سے آگے کی طرف چیزیں بڑھتی ہیں۔ میں اپنا آپ سے اجازت لیتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے میری ایک درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ جیسے ہی آپ پھر میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ اس انفارمیشن کو دیکھ سکیں گے۔ پاکستان، چائنا، امریکہ، خطہ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشوز ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان کا نیشنل میڈیا اس کو اس طریقے سے جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی اس کو ڈیل نہیں کر رہا۔ یہاں پر ہمیں سینٹ کا الیکشن، پاکستانی سیاستدانوں کے بیانات جو پاکستانی پالیٹکس کے حوالے سے ہیں، صرف وہی بتائے جا رہے ہیں، لیکن دنیا میں جو گیم ہو رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کے لوگوں کا جاننا اس کو بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اس سے ہمارے مستقبل کا گہرا تعلق ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔